تو آج ہم تاریخ کے کیلنڈر میں ایک خاص دن 11 سپٹمبر کو ذرا گہرائی سے دیکھ رہے ہیں۔ جی اکثر جب یہ تاریخ آتی ہے تو فوراً ذہن میں ایک خاص واقعہ آتا ہے نا؟ بالکل 2001 والا۔ ہاں، لیکن ہمارا مقصد آج اس سے تھوڑا آگے جانا ہے۔ جی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صدیوں میں اس ایک تاریخ سے کیا کیا جوڑا ہے، مطلب جنگیں، کوئی سیاسی تبدیلیاں، سانحات اور اہم لوگ، ان کی زندگیاں۔ بالکل، اور اس کے لیے جو ہم نے معلومات دیکھی ہیں وہ زیادہ تر اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا سے لی ہیں، اچھا، جو کوشش کرتی ہیں کہ اس تاریخ کے مختلف پہلوؤں کو سامنے لائیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے اہم باتیں نکال کر ایک تصویر بنا سکیں۔ یہی تو مزے کی بات ہے، ایک ہی تاریخ لیکن وقت اور جگہ بدلنے سے اس کے معنی کتنے الگ ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ دیکھتے ہیں یہ 11 سپٹمبر ہمیں کہاں کہاں لے جاتا ہے۔ جی، سب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں تنازعات اور سیاسی واقعات دیکھتے ہیں جنہوں نے تاریخ پر اثر ڈالا۔ یہ تاریخ تو واقعی طاقت کی جو کشمکش ہوتی ہے اور بڑی جنگیں ان سے بھری ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بہت پیچھے جائیں تو 1297 میں جنگ سٹرلنگ برج۔ اچھا، سٹرلنگ برج۔ جی ہاں، یہ اسکاٹ لینڈ کی تاریخ میں ایک بہت اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ ولیم والیس کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں، بالکل، بریو ہارٹ والے۔ جی وہی، ان کی قیادت میں اسکاٹش فوج نے انگریزوں کو ہرایا تھا، اور یہ کافی حیران کن شکست مانی جاتی ہے۔ یعنی یہ تاریخ تو شروع سے ہی قومی آزادی کی جدوجہد اور بڑی طاقتوں کے ٹکراؤ سے جڑی رہی ہے نا؟ بالکل۔ اسکاٹ لینڈ سے آگے بڑھیں تو سلطنت عثمانیہ کے لیے بھی یہ تاریخ اہم ہے۔ بہت زیادہ۔ 1565 میں اسی تاریخ کو مالٹا کا عظیم محاصرہ ختم ہوا تھا۔ اچھا۔ سلطنت عثمانیہ اس وقت اپنے عروج پر تھی، لیکن کئی مہینوں کے محاصرے کے بعد انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ یورپ میں عثمانی پیش قدمی کے خلاف ایک بڑی، آپ کہہ لیں، نفسیاتی اور فوجی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ نائٹس ہاسپٹلز تھے وہاں۔ جی، انہوں نے ہی دفاع کیا تھا۔ اور یہ سلسلہ رکا نہیں، عثمانی تاریخ میں یہ تاریخ پھر آتی ہے۔ جی، انگریزی والا جو سورس ہے وہ 1697 میں جنگ زینٹا کا ذکر کرتا ہے۔ زینٹا؟ ہاں، یہ گریٹ ٹرکش وار کا حصہ تھی۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کو ہیبسبرگ سلطنت آسٹریلیا کے ہاتھوں بہت بری شکست ہوئی، اور اس نے وسطی یورپ میں طاقت کا توازن کافی بدل دیا تھا۔ تو یورپ میں سلطنتوں کے بننے بگڑنے سے جڑی یہ تاریخ کیا امریکہ کی طرف بھی اس کا کوئی رخ ہے؟ بالکل۔ 1777 میں امریکی جنگ آزادی کے دوران اسی تاریخ کو جنگ برینڈی وائن ہوئی، فیلاڈیلفیا کے پاس۔ اس میں جنرل ہوک کی قیادت میں برطانوی فوج نے جارج واشنگٹن کی کانٹیننٹل آرمی کو شکست دی۔ تو یہ امریکیوں کی شکست تھی؟ جی، یہ ایک امریکی شکست تھی، لیکن اس نے جنگ کے دوران دونوں طرف کی حکمت عملیوں پر کافی اثر ڈالا تھا۔ اور برطانیہ کی بات ہو رہی ہے تو ہندوستان میں بھی اس تاریخ کا کوئی کردار رہا ہوگا؟ یقیناً۔ 1803 میں جنگ دہلی کی جنگ؟ جی، یہ دوسری اینگلو مراٹھا جنگ کا حصہ تھی۔ لارڈ لیک تھے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے۔ ان کی فوجوں نے مرہٹا سلطنت کو شکست دی اور دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اس سے تو ہندوستان میں برطانوی اثر و رسوخ اور بڑھ گیا ہوگا۔ بالکل، بہت زیادہ مستحکم ہو گیا۔ یہ تو صدیوں پر پھیلی ہوئی فوجی تاریخ ہے۔ 20ویں صدی میں کیا ہوا؟ عالمی جنگیں؟ صحیح کہا آپ نے۔ اردو والا جو سورس ہے وہ بتاتا ہے کہ 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران 11 سپٹمبر کو عراق اور سعودی عرب نے نازی جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ یہ تو اہم بات ہے۔ جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالمی جنگ کیسے مشرق وسطی تک پھیل گئی تھی اور وہاں کی طاقتیں بھی اپنا کردار ادا کر رہی تھیں۔ اور اگر تھوڑا اور قریب آئیں ہمارے اپنے خطے میں، پاک بھارت تنازع؟ جی، انگریزی سورس 1965 کی پاک بھارت جنگ کا حوالہ دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اسی تاریخ کو بھارتی فوج نے کافی سخت لڑائی کے بعد لاہور کے قریب ایک اہم قصبہ تھا برکی، اس پر قبضہ کیا۔ یہ جنگ کے اہم واقعات میں سے ہیں۔ جی۔ اچھا، یہ تو ہو گئیں جنگیں اور فوجی محاذ-آرائی۔ کیا سیاسی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی یہ تاریخ اہم ہے، جیسے سرد جنگ کے دوران کچھ؟ ایک بہت ہی اہم واقعہ 1973 میں چلی میں۔ چلی؟ جی، اسی تاریخ کو وہاں فوجی بغاوت ہوئی۔ جنرل آگسٹو پینوشے نے منتخب صدر سیلواڈور اولندے کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اولندے؟
وہ سوشلسٹ رہنما تھے، ہے نا؟ جی بالکل، اور ان کا جھکاؤ سوویت یونین کی طرف سمجھا جاتا تھا۔ یہ بغاوت بہت خونی تھی۔ صدر اولندے اسی دن صدارتی محل پر حملے کے دوران مارے گئے یا انہوں نے خودکشی کر لی، اس پر الگ الگ باتیں ہیں۔ یہ تو سرد جنگ کی ایک بڑی مثال لگتی ہے لاطینی امریکہ میں۔ بالکل، نظریاتی کشمکش اور بیرونی مداخلت کی واضح مثال۔ تو اگر خلاصہ کریں، 11 ستمبر صرف ایک دن نہیں بلکہ صدیوں پر پھیلے فوجی فیصلوں، سلطنتوں کے عروج و زوال، قومی جدوجہد اور سیاسی تبدیلیوں کا ایک طرح سے آئینہ ہے۔ اس میں واقعی جو دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ تاریخ بار بار بڑی طاقتوں کے درمیان فیصلہ کن لڑائیوں اور تبدیلیوں سے جڑی نظر آتی ہے۔ چاہے وہ پرانی اسکاٹش مزاحمت ہو یا یورپی سلطنتوں کا ٹکراؤ یا پھر برطانوی راج کا پھیلاؤ یا پھر سر جنگ کی پراکسی لڑائیاں، ہر دور میں اس تاریخ نے اپنا کردار دکھایا ہے۔ ٹھیک، فوجی محاذ آرائی اور سیاسی اتھل پتھل کے علاوہ یہ تاریخ انسانی المیوں کی بھی گواہ ہے، مطلب جنگوں سے ہٹ کر دوسرے سانحات اور آفات۔ جی ہاں، کیونکہ تاریخ صرف بادشاہوں اور جنرلوں کی تو نہیں ہوتی نا۔ صحیح۔ 1881 میں مثال کے طور پر سوئٹزرلینڈ کا ایک گاؤں تھا ایلم، وہاں ایک بڑا سانحہ ہوا۔ کان کنی کی وجہ سے ایک پہاڑی کمزور ہو گئی تھی، وہاں سے بڑے پیمانے پر چٹانیں گریں۔ او خدایا! پورا گاؤں تباہ ہو گیا اور 115 لوگ مارے گئے۔ یہ قدرتی آفت اور انسانی غفلت دونوں کا نتیجہ تھا۔ اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھی، نئے قسم کے حادثات بھی سامنے آئے، جہازوں کے حادثے۔ بالکل، 1968 میں ایئر فرانس کی فلائٹ 1611 نیس فرانس کے قریب سمندر میں گر گئی، تمام 95 لوگ ہلاک ہو گئے۔ 212 شارلٹ شمالی کیرولائنا کے پاس دھند میں اترتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی، 71 جانیں گئیں۔ یہ ہوابازی کی تاریخ کے بڑے افسوسناک واقعات ہیں۔ اردو والے سورس میں ایک ذرا مختلف قسم کا واقعہ بھی تھا، 1976 میں طیارہ اغوا کا۔ جی، اس میں یہ ذکر ہے کہ ایک اغوا شدہ انڈین ایئر لائنز کا بوئنگ طیارہ لاہور ایئرپورٹ پر اترا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ بات چیت کے بعد سارے مسافروں کو رہا کر دیا گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہائی جیکنگ ایک بڑا بین الاقوامی مسئلہ بن گئی تھی۔ ہاں، وہ دور تھا۔ ایک اور غیر معمولی واقعہ 1997 میں ہوا تھا، اسٹونیا میں ہوا تھا، کرک سے المیہ کہتے ہیں۔ کرک سے؟ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فوجی ٹریننگ کے دوران ایک بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ اسٹونین فوجی بالٹک سمندر میں ایک مشق کر رہے تھے، خراب موسم میں پھنس گئے اور 14 فوجی ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ امن کے وقت میں اتنا بڑا فوجی نقصان؟ جی۔ اور اگر اپنے خطے کی بات کریں، پاکستان میں بھی یہ تاریخ ایک بڑے صنعتی سانحے سے جڑی ہے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ 2012 میں کراچی اور لاہور میں گارمنٹ فیکٹریوں میں آگ لگی۔ ہاں، مجھے یاد ہے، کراچی والا واقعہ بہت بڑا تھا۔ جی، خاص طور پر کراچی کی فیکٹری میں آگ بہت شدید تھی کیونکہ وہاں حفاظتی انتظامات بالکل نہیں تھے۔ 250 سے زیادہ لوگ اور دونوں واقعات ملا کر 315 افراد یا تو جل کر یا دم گھٹنے سے ہلاک ہوئے۔ یہ تو پاکستان کی صنعتی تاریخ کا شاید بدترین حادثہ تھا۔ جی بالکل۔ اور پھر 2015 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس پر پوری دنیا کی نظریں تھیں، مکہ مکرمہ میں کرین حادثہ۔ جی ہاں، یہ حج سے کچھ دن پہلے ہوا تھا۔ شدید طوفانی ہوائیں چلیں تو مسجد الحرام میں جو توسیع کا کام چل رہا تھا وہاں ایک بہت بڑی کرین مطاف میں آ گئی۔ اس حادثے میں 111 افراد شہید ہوئے اور تقریباً 400 زخمی ہوئے۔ ان کا تعلق مختلف ملکوں سے تھا۔ یہ واقعہ دونوں ذرائع میں نمایاں طور پر ہے۔ اور بالکل ابھی حال ہی میں 2023 میں لیبیا سے ایک بڑی خوفناک خبر آئی تھی۔ ہاں، لیبیا کا شہر درنا، وہاں طوفان ڈینیل آیا تھا۔ اس کی وجہ سے اتنا شدید سیلاب آیا کہ شہر کے اوپر بنے 2 ڈیم ٹوٹ گئے۔ پانی کا جو ریلا آیا اس نے شہر کا بڑا حصہ بالکل ملبے کا ڈھیر بنا دیا، اور جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق 11,300 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے اور ہزاروں ابھی تک لاپتہ ہیں۔ 11,000 سے زیادہ؟ جی، یہ موسمیاتی تبدیلی اور پرانے کمزور انفراسٹرکچر کا کتنا مہلک نتیجہ ہو سکتا ہے، اس کی ایک لرزہ خیز مثال ہے۔ یہ فہرست تو واقعی دل ہلا دینے والی ہے۔ مطلب قدرتی آفات، تکنیکی خرابیاں، انسانی غفلت، صنعتی حادثے، ہر طرح کا المیہ اس تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال اٹھتا ہے نا،
کہ یہ جو سانحات سے جڑی تاریخیں ہوتی ہیں ان کے ارد گرد ہماری اجتماعی یادداشت کیسے بنتی ہے۔ 11 ستمبر مختلف معاشروں کے لیے نقصان، سوگ اور یاد کی علامت بن گئی ہے، لیکن ہر جگہ اس کا بنیادی حوالہ الگ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ کہیں یہ صنعتی حادثہ ہے، کہیں قدرتی آفات، کہیں فوجی نقصان۔ اور ظاہر ہے آج کل دنیا بھر میں زیادہ تر لوگوں کے لیے 11 سپٹمبر کا نام آتے ہی جو واقعہ ذہن میں آتا ہے وہ 2001 کے حملے ہیں۔ بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اردو اور انگریزی دونوں ذرائع اس واقعے کو بالکل مرکزی اہمیت دیتے ہیں۔ خلاصہ تو یہی ہے کہ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے 19 لوگوں نے 4 امریکی مسافر جہاز اغوا کیے۔ جی۔ 2 جہاز نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹوئن ٹاور سے ٹکرائے اور وہ گر گئے۔ جی۔ تیسرا جہاز واشنگٹن ڈی سی کے قریب پینٹاگون، جو امریکی محکمہ دفاع کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس سے ٹکرایا۔ اور چوتھا جہاز، جس کا شاید نشانہ وائٹ ہاؤس یا کیپٹل ہل تھا، وہ مسافروں کی مزاحمت کے بعد پینسلوینیا میں شینکسوول کے قریب ایک کھیت میں گر کر تباہ ہو گیا۔ انگریزی سورس کے مطابق ان حملوں میں تقریباً 3000 لوگ مارے گئے تھے۔ 2977 کا عدد ہے، زیادہ تر عام شہری۔ جی۔ اردو سورس اسے سانحہ 11 سپتمبر کہتا ہے۔ یہاں سے بات نا واقعی بہت، جسے کہتے ہیں، دلچسپ ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب ہم اس کے عالمی اثرات دیکھتے ہیں اور تاریخ پر اس کا جو نقش ہے۔ اگر ہم اسے ذرا بڑے تناظر میں دیکھیں تو اس واقعے کا جو منفرد پہلو تھا، جیسا کہ ذرائع سے بھی ظاہر ہے، وہ یہ تھا کہ امریکی سرزمین پر شہری ہوا بازی کو ہتھیار بنا کر اتنا منظم اور تباہ کن حملہ کیا گیا۔ اس نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کی سیاست، سیکیورٹی پالیسیاں، بین الاقوامی تعلقات، سب پر بہت گہرے اور دیر تک رہنے والے اثرات ڈالے۔ یہاں یہ صاف کر دینا ضروری ہے کہ ہم صرف وہ معلومات اور واقعات کی ترتیب بتا رہے ہیں جو ہمیں ذرائع سے ملی ہیں۔ ہمارا مقصد کسی خاص سیاسی نظریے کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے۔ بالکل۔ اور جو بات غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس ایک واقعے نے خاص طور پر مغربی دنیا اور عالمی میڈیا میں حالیہ یادداشت میں 11 ستمبر سے جڑے باقی تمام تاریخی واقعات کو، چاہے وہ صدیوں پرانے ہوں یا نسبتاً نئے، کیسے تقریباً پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ یہ اجتماعی یادداشت کیسے بنتی ہے اور عالمی سطح پر کون سا بیانیہ غالب آتا ہے، اس کی ایک بڑی زبردست مثال ہے۔ تاریخ صرف بڑے واقعات اور سانحات سے تو نہیں بنتی، یہ تو لاتعداد انفرادی زندگیوں سے بھی بنتی ہے۔ جی۔ تو آئیے اب ذرا موضوع بدلتے ہیں، ان مشہور شخصیات کی بات کرتے ہیں جن کی پیدائش یا وفات 11 ستمبر کو ہوئی۔ وفات کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان اور برصغیر کے لیے سب سے بڑا نام تو بانی پاکستان محمد علی جناح کا ہے، قائد اعظم۔ جی۔ ان کا انتقال 11 ستمبر 1948 کو ہوا۔ دونوں ویکیپیڈیا ذرائع میں ان کا ذکر ہے۔ پاکستان میں تو یہ دن قومی سطح پر ان کی برسی کے طور پر بہت احترام سے منایا جاتا ہے۔ یہ اس تاریخ کی شناخت کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ایک ہی تاریخ کے معنی مختلف جگہوں پر کتنے فرق ہو سکتے ہیں۔ جناح صاحب کے علاوہ اور کون اہم لوگ ہیں جن کی وفات اس تاریخ سے جڑی ہے؟ کئی اہم نام ہیں۔ سوویت یونین کے سابق رہنما تھے نکیتا خروشیف، ان کا انتقال 1971 میں اسی دن ہوا۔ اچھا۔ چلی کے صدر سیلواڈور الیندے، جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا فوجی بغاوت کے حوالے سے، وہ 1973 میں اسی تاریخ کو ہلاک ہوئے۔ جمائکا کے مشہور ریگے موسیقار باب مارلے کے ساتھی تھے پیٹر ٹوش، وہ 1987 میں قتل ہوئے۔ آسکر ایوارڈ جیتنے والی اداکارہ جیسیکا ٹینڈی 1994 میں انتقال کر گئیں۔ امریکی فٹ بال کے لیجنڈ جانی یونائٹس 2002 میں اور مشہور امریکی کامیڈی اداکار جان ریٹر 2003 میں اچانک اسی دن وفات پا گئے۔ جان ریٹر بھی؟ جی۔ اور بالکل ابھی 2024 میں پیرو کے جو متنازع سابق صدر تھے البرٹو فوہیموری، ان کا انتقال بھی 11 سپٹمبر کو ہوا۔ سیاست، موسیقی، اداکاری، کھیل، زندگی کے کتنے مختلف شعبوں سے لوگ ہیں۔ اچھا، اب ذرا پیدائشوں کو دیکھتے ہیں۔ کون کون پیدا ہوا اس دن؟ پیدائشوں کی فہرست بھی اتنی ہی مختلف اور دلچسپ ہے۔ امریکی ادب میں مختصر کہانی کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے جنہیں او ہینری، اصل نام ولیم سڈنی پورٹر تھا، وہ 1862 میں پیدا ہوئے۔ او ہینری۔
جی، متنازع لیکن بہت با اثر انگریز ناول نگار D.H. لارنس، جنہوں نے لیڈی چارٹرلیز لور لکھی، وہ 1885 میں پیدا ہوئے۔ پاکستان کے بہت ممتاز ادیب اور دانشور ممتاز مفتی، ان کی پیدائش 1905 میں ہوئی۔ اچھا۔ بھارت کے پہلے ٹیسٹ کپتان لالا امرناتھ 1911 میں پیدا ہوئے۔ ان کا ذکر دونوں ذرائع میں ہے۔ یہ تو ادب اور کھیل کی دنیا سے نام ہو گئے، سیاست اور موسیقی سے بھی کوئی ہے؟ جی ہاں، فلپائن کے سابق صدر فرڈینینڈ مارکوس 1917 میں پیدا ہوئے۔ مارکوس؟ جی، شام کے صدر ہیں بشار الاسد، وہ 1965 میں پیدا ہوئے۔ ان کا ذکر بھی دونوں ذرائع میں ہے۔ اچھا، یہ بھی اسی دن؟ جی، اور اسی سال 1965 میں مشہور امریکی الیکٹرانک میوزیکار موبی، وہ بھی پیدا ہوئے۔ موبی بھی؟ واہ! اور پھر 1977 میں گریمی ایوارڈ جیتنے والے امریکی ریپر اور اداکار لیڈاکرس۔ کیا بات ہے، واقعی حیران کن فہرست ہے۔ یہ تو جیسے انسانی تجربے کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے جو اس ایک تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ یہاں جو قابل غور نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک ہی کیلنڈر کا دن انسانی زندگی کی کتنی وسعت کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ قیادت و سیاست ہے جناح، خروشچف، الندے، مارکوس، اسد، فوجی موری۔ ادب و تخلیق ہے او ہنری، لارنس، مفتی۔ فنون لطیفہ اور موسیقی ہے توشے، ٹینڈی، موبی، لڈاکرس۔ کھیل ہے امرناتھ، یونائٹس۔ اداکاری ہے ریٹا۔ صحیح۔ ان شخصیات کی پیدائش اور وفات کو دیکھنا ہمیں اس تاریخ کے جو کثیر الجہتی شناخت ہے نا، اسے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ صرف واقعات کا دن نہیں، زندگیوں کا دن بھی ہے۔ اور جیسا آپ نے جناح صاحب کی وفات کے حوالے سے اشارہ کیا، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح ایک ہی تاریخ کی اہمیت اور اس سے جڑے معنی مقامی سطح پر، عالمی سطح پر اور وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ پاکستان میں 11 ستمبر کی یاد 1948 سے قائد اعظم کی وفات سے جڑی ہے، جبکہ 2001 کے بعد دنیا کے زیادہ تر حصوں میں اس کا نام آتے ہی ذہن فوراً ایک بالکل مختلف المناک واقعے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہی تو تاریخ کی پیچیدگی ہے اور اس کی الگ الگ تعبیر کا دلچسپ پہلو ہے۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ 11 ستمبر صرف ایک تاریخ نہیں، یہ تو تاریخ کا ایک پورا کینوس ہے۔ اس پر پرانی جنگیں ہیں، جیسے اسٹرین برج اور مالٹا کا محاصرہ، ان کے رنگ ہیں۔ تو جدید دور کے سانحات جیسے 2001 کے حملے اور درنا کا سیلاب، ان کے بھیانک نقش بھی ہیں۔ جی۔ اس پر چلی کی فوجی بغاوت جیسے سیاسی زلزلے کے نشان ہیں، تو قائد اعظم محمد علی جناح، نکیتا خروشچیف، او ہنری اور بشار الاسد جیسی مختلف شخصیات کی زندگی اور موت کی کہانیاں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک کیلنڈر کا دن اپنے اندر تاریخ کے بے شمار باب سمیٹ سکتا ہے۔ صحیح۔ اور ان ابواب کو مختلف معاشروں میں، مختلف وقتوں میں، مختلف زاویوں سے پڑھا جاتا ہے، یاد رکھا جاتا ہے۔ 11 ستمبر اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے تاریخ کی پرتیں ایک دوسرے پر چڑھتی ہیں اور وقت و جگہ کے ساتھ اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ بالکل درست کہا۔ اور آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہوں جو انہی ذرائع سے نکلتا ہے۔ جی۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ 2001 کے واقعات نے خاص طور پر مغرب میں 11 ستمبر کا عالمی تاثر اتنا بدل دیا ہے کہ باقی سب کچھ تقریباً بھول سا گیا ہے، تو کیا مستقبل کی نسلیں اس تاریخ کو اسی طرح دیکھیں گی؟ یہ بڑا سوال ہے۔ کیا وقت گزرنے کے ساتھ جنگ اسٹرلنگ برج، مالٹا کا محاصرہ یا جناح کی وفات جیسے واقعات اجتماعی یادداشت میں اپنی جگہ واپس بنا پائیں گے، یا یہ تاریخ ہمیشہ 2001 کے سائے میں ہی رہے گی؟ یا کچھ اور؟ یا پھر شاید لیبیا میں درنا سیلاب 2023 جیسے نئے بڑے سانحات کچھ خاص علاقوں کے لیے اس تاریخ کے معنی کو ایک بار پھر نئی شکل دیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تو صرف آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کوئی رکی ہوئی چیز نہیں، بلکہ ایک زندہ بدلتی ہوئی حقیقت ہے۔ بہت خوب۔ تاریخ کے اس کثیر الجہتی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔